اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ قرآن اور سیرہ والے گروپ میں جو ہے نا میسج دے دیا، بالکل دھیان نہیں رہا اور آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ غلطی سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو اتنا سارا وہ جو رہتا ہے نا گروپ، تو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ بہرحال اچھا، وہ جو ایپ آپ لوگوں نے انسٹال کیا کیا؟ وہ جو ایپ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، وہ ایپ آپ لوگوں نے انسٹال کیا ہے کیا؟ دیکھیں، آپ کو اس میں نا جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ حنفی جو ہے مذہب سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایپ میں اب ڈیپ والی بات تو بعد میں ہوگی، ابھی ہم فی الحال کے طور پہ آپ کو یہ بول رہے ہیں کہ اس میں جو بھی ایپ، ویسے بھی جو بھی رہے، وہ کوئی بھی ایپ رہے، تو آپ نے لازماً ایک کام کرنا ہے کہ جو آپ کو ٹائم بتائیں گے نا اس میں جو ٹائم شو کرے گا کہ عصر کا ٹائم یہ ہو رہا ہے، مغرب کا ٹائم یہ ہو رہا ہے، تو اس سے 5 منٹ آپ نے لیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ 5 منٹ کیا کرنا ہے؟ لیٹ کر کے پڑھنا ہے، صلاح کا ٹائم، ٹھیک ہے۔ دھیان رکھنا ہے یہ کیوں، کیا، کس لیے، ابھی یہ اس کا میٹر آف ڈسکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ڈیپ ہم پڑھائیں گے کبھی تو ہم آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ابھی جو ہے وہ آپ کو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بھائی، جیسے وہ مثال کل ہم آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ بھائی کوئی کسی کو ظہر کی صلاح ادا کرنی ہے، ٹائم جا رہا ہے، تو اس کو یہ تھوڑی بتائیں گے کہ بھائی سنت میں یہ جو ہے نا ایسے الحمد شریف پہلے لگے گا تو وہ اس کے بعد جو ہے سورہ لگے گی، تو کیوں لگے گی؟ بھائی بتا دو بس، یہ ٹائم جا رہا ہے، وہ پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ بعد میں ایکسپلینیشن وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کو چھوڑیں گے نہیں، ایکسپلینیشن وہ ضروری ہے، سیکھیں گے بعد میں علم، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو پھر صلاح کا ٹائم جو اس میں شو کرے گا، اس میں 5 منٹ ڈیلے کریں گی آپ، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے صلاح ادا کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے عصر ٹائم میں احناف کے اوپر ڈیپینڈ ہو کے، احناف کے اکارڈنگ جو ہے نا آپ نے عصر کا ٹائم دیکھ کر صلاح ادا کرنی ہے۔ عصر میں خاص کر کے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں گی نا تو شو کرے گا حنفی سیکٹ یا شافعی سیکٹ، تو آپ نے حنفی سیکٹ سلیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ حنفی سیکٹ سلیکٹ کر لیں گی، تب بھی پہ جو ہے نا آپ کو نا عصر والے کالم میں دیکھیے گا آپ کہ صلاح ٹائم جو دکھائے گا وہ آپ کو حنفی دکھا رہے گا بریکٹ میں، پھر نیچے بھی شافعی میں بھی دکھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے احناف کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے عصر کے ٹائم کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کے اکارڈنگ جو ہے نا صلاح ادا کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر وہی 5 منٹ ڈیلے کر دیجیے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب رہی بات کہ آپ نے کیا بولتے ہیں اس کو، سحری کا ٹائم۔ سحری تو سحور اینڈ جو ٹائم ہے نا، سحور اینڈ ایک وہ ہے آپ کو کہ قضا کا جو وہ آپ کو شو ہوتا ہے کہ عشاء قضا شو ہوگی۔ دھیان دیجیے گا، ان سب کو اصول ہوتا ہے نا کچھ چیز کا، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہم یوز کر رہے وہ ایپ کو بہت زمانے سے، تو ہم جانتے ہیں اس میں کس پہلو سے نا وہ کنفیوژن کریٹ ہو سکتا ہے ایک عام انسان کو۔ تو وہ جو ہے کیا نام ہے، سحور اینڈ جو دکھائے گا اس میں، سحور اینڈ، ٹھیک ہے۔ وہ سحور اینڈ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سحری کرنے کا وقت ختم ہو گیا، آپ اس کے بعد پھر پانی ایک گھونٹ بھی نہیں پئیں گی، ٹھیک ہو گیا۔ مائنڈ اٹ۔ دیکھیں مومن جو ہوتا ہے وہ پہلے سے جو ہے نا وہ تقوی والی کیفیت پہلے سے ہی اس کے اندر ہوتی ہے کہ یار وہ سترک رہنا ہے، بی کاشیس، ٹھیک ہے۔ ہاں کسی کے ساتھ وہ مسئلہ ہے کہ بالکل ہی میڈیسن چھوٹ گئی، وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر ایک اختلافی مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ابھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم آپ کو فقہی مسائل ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، اس ایپ کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سحور اینڈ جو ہے وہ آپ کو شو کر رہا ہے کیا، سحری کا ٹائم اینڈ ہو گیا، کھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیت اب سے پہلے کر لینی ہے، وہ کیا نام ہے، وہ جو جس میں نیت ضروری ہوتی ہے بیفور سحور، وہ بھی بتائیں گے، ڈیٹیل آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب رہ گئی بات کہ وہ قضا عشاء کیا شو کر رہا ہے۔ تو قضا عشاء دیٹ مینس کہ آپ کو وطر کا ٹائم ابھی بچا ہوا ہے، آپ کی عشاء کا ٹائم بچا ہوا ہے، بلکہ عشاء کا ٹائم نہیں، وطر کا ٹائم آپ بولیں کہ ابھی فجر نہیں ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سحور اینڈ اور عشاء قضا کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے نا 5-10 منٹ کا جو اختلاف رائے ہے اسکالر میں، اس میں آپ کو اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کو احتیاط کا پہلو لیا جائے۔
احتیاط کا پہلو یہ امساک کا ٹائم ہو جاتا ہے. یہ امساک ہم کیسے سمجھائیں آپ کو کہ مطلب کنفیوژن والا ٹائم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, شک شبہ والا ٹائم ہو جاتا ہے. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر سیف سائڈ لے لیا جائے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کا روزہ کہیں گڑبڑا نہ جائے, اس لیے آپ کیا کریں, سحور اینڈ پہلے کر لیں, ٹھیک ہے, اور پھر اگر آپ کو آپ کی لاسٹ ٹائم بچا ہوا ہے, آپ نے وطر نہیں پڑھی ہے, تو آپ کو عشاء قضا سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیں, یا پھر عشاء اگر چھٹی ہوئی ہے تو عشاء بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کو اصل میں مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ عشاء قضا جو ہے وہ آپ نے سوچ کے رکھی ہوئی کہ سحری کا وقت یہ ٹائم تک ہے, ابھی تک کھاتے رہو, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. تو یہ آپ کو اس میں ایک تھوڑا سا پہلو لے کے چلیے گا احتیاط کا, ٹھیک ہے. اور ڈیٹ کے متعلق سے آپ کو کنفیوژن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو, ٹھیک ہے, جیسا کہ اسی ایپ سے ابھی کچھ اسٹوڈنٹس کو کچھ دن پہلے جو ہے نا 14-15 شعبان والا جو تھا معاملہ, اس سے کنفیوژن کریٹ ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان سب چیزوں کو, ٹھیک ہے, یہ ایک سہولت ہے انسان کے لیے, لیکن آپ نے وہ ڈیپینڈنٹ والی بات پوری طرح سے وہ جو نا آپ پہ پٹی باندھ لیا, بس اب یہ جو کہہ دیا بس وہی فقیر کی لکیر, ایسا نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا دھیان دینا کہ زمانے میں کیا چل رہا ہے, کیا لوگ وہ علماء کرام کا وہ کیا رجحانات کیا ہو رہا ہے, بھائی کیا ڈیٹ ہے, یہ سب دیکھ کے چلنا ہے. عموماً صحیح ہوتا ہے, لیکن بعض جگہ غلطی بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو ایک چھوٹی سی بات تھی اس ایپ کے متعلق سے. بات ہو رہی تھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کو نفس کے اوپر بات ہو رہی تھی نا, نفس کیسے کیسے تقاضا کرتا ہے اور وہ ساری چیزیں. تو یہ نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے, ٹھیک ہے. نفس کو پاک کرنے کا مطلب ان دا سینس ہم آپ کو بتایا تھا کہ نفس ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پوری طرح سے کہہ دے گی کہ بھیا میرے اندر سے اب نیگیٹو خیال ختم ہو گیا, اب جو ہے ہم بہت بڑے ولی اللہ بن گئے, میرے کو سرٹیفکیٹ مل گیا, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا, نیور ایور, کبھی نہیں ایسا ہوگا, ٹھیک ہے. انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام لوگوں کے اندر نفس کے تقاضے ہوتے تھے, ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ ہے کہ اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کمزور کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ آپ کو کل مثال دیا کہ بھائی ہاتھ کو لکھنے کی عادت تھی, ایک وقت تھا, اسٹوڈنٹ لائف تھی, تو بہت سٹ لکھ لیتے تھے, پوری کاپی بھر جاتی تھی. لیکن ایک وقت گزرا, 10th پاس کیا, وہ ساری چیزیں چھوٹ چھاٹ گئیں, اور پھر وہ جو نا شادی بیاہ ہو گیا, تو جب آپ کو کچھ لکھنے کی بات آئی تو بول رہے ہیں کہ بھائی دیکھو نا کتنا زمانے سے لکھا نہیں ہے, تو لکھا نہیں رہا ایک ورڈ. تو بس اسی کی مثال ہے, ٹھیک ہے. جو چیز جس چیز کے لیے ہے, جو چیز جو مطلب پوٹینشیل رکھتی ہے, اس پوٹینشیل کو اگر ہم نہیں یوز کریں گے یا اس پوٹینشیل کو پورا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اس ڈیمانڈ کو, اس کی جو اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے وہ پورا نہیں کریں گے, تو آپ کو کیا ہو جائے گا, وہ کمزور ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو نفس کا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو اچھی شہوت بھی آتی ہے اور بری شہوت بھی آتی ہے, یعنی اچھا خیال بھی آتا ہے, برا خیال بھی آتا ہے. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے برا خیال کو تو مانا ہے ہی نہیں, وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اچھا خیال جو تھا نا مباح کی کیٹیگری والا, مباح بتایا تھا نا آپ کو, جائز کام جس کو شریعت کرنے کی اجازت دیتی ہے, ٹھیک ہے. پسندیدہ وہ جو نا مستحب ہو جائے گا, پسندیدہ نہیں, اجازت دے رہی ہے, ٹھیک ہے, اجازت. تو ٹرمز ہوتی ہے وہ آپ کو فقہی, یہ اصطلاحات ہیں, فقہی ٹرمز بولتے ہیں آپ کو, ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں یہ. تو مباح دوز کام جو آپ کو, جس کو شریعت کرنے کی اجازت دے رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس مباح کام کو بھی مومن جو ہے تقوی کا اپنا معیار بلند کرتا جاتا ہے, اور وہ اس مباح کام کو بھی دھیرے دھیرے ترک دنیا کی طرف لیتے جاتے ہوئے چھوڑتا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہی مباح کام جو ہے نا آپ کو رمضان کے مہینے میں چھوڑا جاتا ہے, کیونکہ آپ کو بھائی دیکھیں نا, کھانا کوئی بری چیز تو نہیں تھی, کھانا جائز تھا, ٹھیک ہے. آپ کو بیوی سے صحبت وہ بھی جائز, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کو پانی پینا وہ بھی جائز, ٹھیک ہے. تو بھائی کام جو ہے وہ ایسا نہیں کہ گناہ روکا گیا, اری بات سمجھ میں, مباح کام روکا جا رہا ہے نا, کہ وہ کام جو آلریڈی ہوتا تھا عام دنوں میں اسے روکا جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں, ٹھیک ہے. کیا مسئلہ یہ کہ آپ کو نفس تقاضا کر رہا ہے اس چیز کا, تو آپ نے برائی سے تو رکنا ہی ہے, برائی کا جو تقاضا کرے گا اس سے تو ہر حال میں رکنا, رمضان کیا ایسے بھی مہینوں میں رکنا, ٹھیک ہو گیا. لیکن رمضان میں ایکسٹرا ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اب مباح کام سے بھی رکو, اب کیا ہو, مباح کام سے بھی رکو, جو عام دنوں میں جائز تھا اس کام سے بھی رکو, تاکہ زیادہ سے زیادہ نفس پہ کیا دے سکو, وہ کیا نام ہے بولتے ہیں, بریک مارنے والی بات, ٹھیک ہے, وہ بڑا بریک مارو, ٹھیک ہے, تاکہ یہ نفس دبے, ٹھیک ہے, بوجھ آئے اس کے اوپر, کس کا بوجھ, تقوی کا بوجھ, ٹھیک ہے, پڑے یہ دب کے جو ہے نا ایک دم سانس لینے نہیں بن رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے, تو پھر تمہارے اندر پوٹینشیل ڈیولپ ہوگی, کیا,
ये पोटेंशियल डेवलप होगी कि तुम्हारा नफ्स क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लिहाजा कोई भी चीज कमजोर होती है तो क्या होती है, वो अपनी पोटेंशियल खो देती है। तो अब वो जो नफ्स जो था वो क्या नाम है, बुराई जो उसके अंदर बहुत ज्यादा आ रही थी, अच्छाई का ख्याल आ रहा था तो वो तो होगा, उसमें इजाफा हो जाएगा, लेकिन बुराई का ख्याल जो बहुत ज्यादा आ रहा था वो क्या हो जाएगी, उसको थोड़ा कम प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, कम अमाउंट में प्रोड्यूस करेगी। ठीक हो गया। तो ये है आपको असल में सौम की हिकमत, ठीक है, जो कि हम आपको 2 दिन से नफ्स के बारे में बता रहे थे कि ये नफ्स के ऊपर ही अगर इतलाक होता है इसका, सौम का। ठीक हो गया, क्योंकि नफ्सी से मामला है, ठीक है, नफ्स वो जो है ना, फिर आपने नफ्स की जो है ना वो अच्छी ख्वाहिश को पसंद किया और फिर उसके बाद किया, यानी इबादत की तरफ अगर रुझान हो जाएगा तो ये नफ्स समझ लीजिए आपको क्या हो गया, नफ्स का वो लेवल आ गया कि आपका रूह को जो है ना ये क्या कर रहा है, बेस्ट फ्रेंड बन गया रूह का, ठीक है। रूह में जो एलिमेंट है ना नफ्स, वो क्या हो गया, मैचअप हो गया है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। तो रूह को एक तरह से ग़िज़ा फराहम करने लग गया, ठीक है। तो यही चीज असल में मंशा बनती है क्या, रमज़ान में अस्सौम की, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको एक तो ये हो गया भाई, चलो सौम से रहेंगे तो फिर क्या होगा भाई, नफ्स के ऊपर ये एक कंट्रोलिंग पावर, विल पावर जिसको बोलते हैं, क़ुव्वत इरादी बढ़ेगी। दूसरी बात ये कही गई कि भाई एक तरफ तो ये बात हो जाती है, दूसरा होता है कि आपको साइकोलॉजी, वॉर एक चीज का थोड़ी है, नफ्स का वॉर है, ठीक है, वो भाई कंट्रोल हो रहा है। अब एक बात जो बैठ गई है वो साइकोलॉजी में क्या बैठ गई है, शैतान ने बैठा दिया कि भाई तुम तो इतना गुनहगार हो, तुम्हारा तो बेड़ा पार होने वाली बात मुमकिन नहीं लगती, ठीक है, इतना दर्जे का गुनाह, इतना पूरी जिंदगी कभी तुमने जो किया है, कभी अल्लाह को याद किया, तो इस तरह से जो ना निगेटिव करता है, ठीक है। तो उसी के ऊपर हम फिर स्टॉप किया था कल क्लास और बोला था आपको कि इसी चीज को कि ये रमज़ान जो है, ये रमज़ान जो है ये आपको क्या है, शहरुल मग़फ़िरा, मग़फ़िरत का महीना है, ठीक है, शहर गुफ़रान, तो ये आपको तौबा और गुनाहों से पाक होने का महीना है। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये बात कह के उसके बाद फिर हम समअप किया था। तो आज हम उसी को देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। किसकी रोशनी में, अपनी अकल की रोशनी में तो नहीं, ठीक है, कुरान और हदीस की रोशनी में, लेट्स सी, ताकि हमें क्या हो, मोटिवेशन मिले इंशाल्लाह। देखिए आपको एक सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जो रमज़ान की आखिरी रात तक मुसलसल खुले रहते हैं। और जो भी मुसलमान रमज़ान की रातों में से किसी रात में नमाज पढ़ता है, यानी कोई भी फर्ज नमाज, ठीक है, इसके लिए हर रिकात के बदले 2500 नेकियां लिखी जाती हैं और अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत, ठीक है, याकूत एक पत्थर है, सुर्ख याकूत का एक महल बना देते हैं जिसके 60 दरवाजे होंगे। फिर जब रोजादार पहला रोजा रखता है तो गुज़िश्ता रमजान से लेकर इस रमजान तक के जितने सगीरा गुनाह किए हैं वो सब मुआफ हो जाते हैं, सुभान अल्लाह। और इसके लिए हर रोज 70,000 फरिश्ते सुबह की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मग़फ़िरत की दुआ मांगते रहते हैं। और रमजान की रातों में जो नमाजें पढ़ता है, हर रिकात के बदले जन्नत में उसको ऐसा दरख्त अता किया जाता है जिसके साये में 500 बरस तक सवार चल सकता है, ठीक है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि देखें आपको ये सारे अजर की जो बात है, देखें आपको अजर तो है, ये कहीं नहीं है आपको कि अजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मोटिवेशन के लिए जाहिर बात है, हौसला मिले इंसान को, क्योंकि देखें इंसान के अंदर एक फितरत है, वो ये है कि गरजमंद है इंसान, ठीक है, जो बात है साफ, इंसान के अंदर एक फितरत है कि वो गरजमंद है, कहीं ना कहीं चाहता है कि मेरा कहीं ना कहीं कोई काम में हम हाथ पर मारे तो हमको फायदा जरूर हो, ठीक है। तो ये सारे आपको अजर का जो है ना कहीं लिंक विद द मतलब कि इंसान को मोटिवेट हो, इंसान की भाई तुम जो ये हाथ पर मारे बेकार नहीं है, बहुत सारा अजर मिलेगा। अब समझिएगा एक और बात इसकी हिकमत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बताया है वो तो है अपनी जगह, ठीक है, बिल्कुल ईमान है हमारा कि बिल्कुल मिलेगा इतना जो है ये अजर,
لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہے. ٹھیک ہے. العلیم کمپلیٹلی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ جو اجر ہے وہ تو ہے، لیکن اس سے بڑا چڑھا کے اللہ جو قیامت کے دن دے گا ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ، وہ ایک الگ ہے، وہ چھپا ہوا ہے ہر نیکی کے بدلے. صرف روزے کی بات نہیں ہے، ساری نیکیوں میں. ٹھیک ہے. اللہ بہت غفور الرحیم ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ، ہماری سوچ سے بھی زیادہ. ناٹ اے سنگل عمل ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کی شایان شان ہم کر سکے. ایک عمل نہیں، ایک عمل نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا، بہت غفور الرحیم رب ہے کہ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ جو ہے نا کمی کوتاہی کو معاف کر کے جو ہے نا وہ بہتر سے بہترین عطا کرے گا. جو ہمارے شایان شان تو نہیں ہوگا لیکن اللہ عطا کرے گا اپنی شان سے. وہ بولتے ہیں نا کہ ہم اپنا ظرف دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنے ظرف سے دے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ساری جو 20,000 نیکیاں یا جو بھی 60 دروازے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں دنیاوی اعتبار سے حوصلے کے لیے. ظاہر بات ہے انسان کیلکولیٹو مزاج ہوتا ہے یہاں دنیا میں رہ رہا ہے تو کہ بھائی 10 روپیہ ہے میرے پاس، 1 روپیہ خرچہ کیا تو 9 روپیہ بچا. وہ والا مزاج جو ہے نا انسان کا یہاں ہے. ٹھیک ہے. تو اس مزاج سے، کیونکہ ظاہر بات ہے انسان کی عقل ہے، یہاں جینا ہے اس کو، تو اس عقل سے ہی سمجھانا پڑے گا نا اس کو. تو اس عقل سے ہے، اس عقل سے یہ سارے اجر کو جو ہے نا سمجھانے والی بات ہے. ورنہ آپ یقین کیجئے، ایمان رکھیے اس بات پہ کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جو پردے کے پیچھے ہیں، وہ موت کے بعد جب اٹھیں گی نا تو وہ آپ کو ہکا بکا کر دیں گی، نیکی میں بھی اور گناہ میں بھی. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. نیکی میں بھی اور گناہ میں بھی. ٹھیک ہے. بالکل انسان کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی حیرت سے کہ اتنا ساری نیکی، اتنا سارا اجر ہم تو سوچا بھی نہیں تھا. اور یا پھر یہ کہ اتنا بڑا بڑا گناہ، عذاب ہم ایسا کیا کر دیا تھا اللہ، ایسے مطلب نمک بکا جائے گا آدمی. پھر اللہ ساری لسٹ وہ نکال کے دکھا دے گا، ویڈیو وہ جو ہے نا چل جائے گی وہ ساری کہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، اس کا یہ آؤٹ کم نکلا، اس کا یہ رزلٹ نکلا. ٹھیک ہے. تو وہاں انسان پہ جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکے گا. تو یہ ساری چیزیں. تو جو بھی اجر کا جو تقاضا ہوتا ہے نا، اجر جو بھی بتایا گیا وہ آپ کو اس دنیا کے ساتھ ہے کہ تاکہ انسان کا حوصلہ نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے. کیونکہ انسان کی جو لمیٹڈ وہ جو عقل ہے، اس کی عقل میں یہ بات آ جائے، اس کی عقل میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ جو تعداد، یہ ساری چیزیں ہے نا. ورنہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ اپنے ظرف سے بہت جو ہے نا بڑھ چڑھ کے عطا کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بہتر اگر اخلاص سے، زیادہ تر اخلاص وہ جو نا مطلب میجورٹی آف دا جو بول سکتے ہیں کہ آپ کو نیکی میں کہ آپ کو عنصر اگر اخلاص کا ہوگا. اخلاص بتایا تھا نا آپ کو، پیوریفیکیشن آف دا کوئی بھی انٹینشن. وہ آپ کو جو پہلے ڈے 1 جو کلاس ہوا تھا اس میں بتایا تھا، اخلاص پہ ہی بات کیا تھا. وہ جو ہے آپ کو رہے گا زیادہ سے زیادہ تو اور بھی زیادہ اجر. جتنا اخلاص زیادہ اتنا زیادہ اجر رہے گا. جتنا اخلاص زیادہ، جتنا اللہ رہے گا زندگی میں، جتنی عمل میں آپ کو صرف اللہ رہے گا، اتنا زیادہ آپ کو وہ عمل جو ہے ویٹیج اس میں ہو جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ آپ کو دیکھیں کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ آپ کو ایک رمضان سے لے کے دوسرا رمضان تک تمام جو چھوٹا موٹا گناہ ہوا ہے اس کو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ہاں کبیرہ گناہ بھی معاف کیے جائیں گے بالکل. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کبیرہ گناہ کے متعلق سے ایک شرط لگا دی اللہ نے، اور وہ یہ کہ کبیرہ گناہ تجھے چھوڑنا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ صغیرہ کرتے رہو، صغیرہ کو بھی چھوڑو، صغیرہ کو تو بڑھ کے کبیرہ جانو. جتنا تقویٰ زیادہ اتنا زیادہ تم ہے نا ہائی لائٹ سمجھو سب چیز کو. بہت زیادہ چھوٹا گناہ کو بھی بہت بڑا سمجھ کے لو. مطلب وہی بات ہو جاتی ہے نا کہ جتنا انسان اللہ کے قرب میں جاتا ہے تو پھر چھوٹی سی بھی غلطی اللہ کو جو نا وہ نہیں پسند آتی نا، وہ والی بات. تو کیا نام ہے، ویسے ہی جو ہے نا صغیرہ گناہ جو ہے نا معاف ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا، اپنے ضرب سے معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے، بڑے گناہ کو بھی معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ بڑے گناہ کو کمپلیٹلی توبہ، اخلاص کی توبہ. ٹھیک ہے. ایسے نہیں، وہ مذاق نہیں. بتایا تھا نا توبۃ نصوحۃ. ٹھیک ہے. توبۃ نصوحہ. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو کیا نام ہے اخلاص والی توبہ، جو بالکل توبہ ہو، جو واقعی میں کہلانے والی ہو کہ لوٹے ہیں اللہ پاک. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا اس سے نیت اخلاص کے ساتھ کہ اب ہم دوبارہ پلٹیں گے نہیں، تو اللہ یقیناً معاف کرے گا. بلکہ معاف نہیں کرے گا یار، ہم کیا بتائیں کہ اللہ کیا مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہم اور آپ یقین کیجئے کہ معاف کرنا تو معاف کرنا، وہ ساری چیزیں، وہ وہ ضمیر، وہ آپ کا جو ہے نا آپ کا ہاتھ، آپ کا پیر، آپ کی جس زمین، جس خطے پہ آپ نے گناہ کیا، وہ در و دیوار، وہ ہوا، وہ فضا، تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو یہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ کیا بولتے اس کو، سب سے جو ہے نا وہ گواہ کے طور پہ مٹا دی جائیں گی. گواہ کے طور پہ مٹا دی جائے گی کہ یہ جو زمین جو کل گواہی دینے والی تھی وہ کہے گی کہ اب جو ہم کو یاد ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ کام بھی ہوا تھا اس طرح سے. ٹھیک ہے. کیا سوال؟
وہی تو کیا نام ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ جو ہے وہ کیا نام ہے کتنا غفور الرحیم ہے. مطلب کیا ہی بولے، سوچنے والی بات بھی نہیں ہوتی یار، کیفیت ہی نہیں آتی انسان کے اندر. تو یہ اتنا بڑی بات ہے، اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ تاکہ انسان جو ہے یہ 30 دنوں میں جو ہے نا زیادہ سے زیادہ وہ اپنی جو ہے نا نام اعمال کو بھر سکے. اللہ توفیق دے. دل کلپ جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ رمضان چلا گیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اللہ کرے اس بار کا رمضان اور آنے والا تمام رمضان جو ہے وہ آپ کو اللہ جو ہے نا اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق دے زیادہ سے زیادہ. وہ ٹرائی دی بیسٹ والی جو بات ہے. آمین یا رب العالمین. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا، ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں آپ کو، کہ چوٹی جو بل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مچھلی جو پانی میں ہوتی ہے. کبھی آپ کو وہ سی کا جو ویڈیو دیکھا ہے، یعنی سوئمنگ وغیرہ جو ڈائیونگ وغیرہ کرتے ہیں جو سوئمرز، جو وہ تیراک جو پروفیشنل تیراک ہوتے ہیں، جو جاتے ہیں وہ سی کے اندر ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں، جو مچھلی دیکھا ہے کتنی بل 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 مچھلی، کتنی مچھلی ابلتی ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ کہاں سے پھوٹ رہی ہے. نہیں، وہ ساری مچھلیاں، ٹھیک ہے، چوٹی اپنے بل میں، چوٹی کو دیکھا کتنا ساری چوٹی ہو جاتی ہے، بک لگتا ہے کتنا ساری چوٹی ہے، باپ رے باپ کہاں سے آ جاتی ہے نا چوٹی اپنے بل میں، مچھلی ہے پانی میں. دیکھیے جانور جتنے بھی اللہ نے بنائے، پرندے جتنے بھی اللہ نے بنائے، ٹھیک ہے، تمام کے تمام جو ہے مغفرت کی دعا میں لگ جاتے ہیں. کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے. تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہاتھوں ہاتھ سب کوئی لے کے چل رہا ہے، سب کوئی مبارکبادی دے رہا ہے، در و دیوار، ہوا، فضا، شجر اور وہ ساری چیزیں لگ رہا ہے کہ جیسے نا وہ میرے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو سب میرے مشن میں جڑ گئے ہیں، سب میرے لیے جو ہے نا وہ جو بولتا ہے نا کہ انسان کی جب جیتتا ہے کوئی چیز تو نا مار جو ہے نا مبارکبادی دی جا رہی ہے، مار وہ جو نا وہ مالا پہنایا جا رہا ہے، واہ بہت بہت مبارک ہو تم کو، ویسے والا ایٹیٹیوڈ. یہ دنیا کا عالم ہے. اب جو ہے وہ آخرت میں کیا ہی ملے گا تو اس کا تو کیا ہی بولنا. اللہ سے بہترین حسن ظن رکھنا چاہیے انشاءاللہ. اب جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ نے جو ہے نا بہت زیادہ اجر رکھا ہے. پھر تراویح کی نماز جو ہوتی ہے وہ الگ ہے، فرض نماز کے علاوہ جو ہے نا تراویح میں اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو کیا آئی روایت، کیا آئی یہاں پہ، کیا آئی روایت، ایک منٹ. اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے، ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے. پھر ایک اور اوپر میں دوبارہ نماز کا ذکر آیا تھا. جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ دو بات کم از کم یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری حدیثیں یاد نہیں رہ پاتی انسان کو، کم از کم 2 یاد رکھیں کہ آپ کو ہر رکعت کے بدلے کتنا، 2500 نیکیاں، کتنا 2500 نیکیاں. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ ایک اور اجر، وہ کیا کہ آپ کو جنت میں ایسا درخت ملے گا کہ آپ کو اس کے سائے میں 500 برس تک ایک سوار چلے گا. ٹھیک ہے، سوار کیا، گھوڑ سوار مراد، یعنی یہ گھوڑا سواری، گھوڑے کی جو رفتار جو جانور سے مشابہت دی جا رہی ہے یہاں. ٹھیک ہے، تو گھوڑا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے چلنے میں، دوڑ میں، وہ ریس میں استعمال ہوتا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ دوڑے گا تو 500 سال. سوچئے سبحان اللہ، یہ اتنا اجر ہے. اب 2500 نیکیاں مل رہی ہیں تمہیں ہر رکعت پہ. تمہارا ضمیر کیسے یہ گوارا کرتا ہے، تمہارا تقوی کیسے گوارا کرتا ہے کہ تم 8 اور 20 رکعت کی تراویح پہ لڑتے ہو؟ بتائیے، آپ بتائیے، اپنے کلیجے سے پوچھئے. کیا نہیں، روزے کے بدلے نہیں، وہ رات میں نماز کے بدلے ہے، نماز کے بدلے ایک رکعت پہ. ٹھیک ہے، ایک رکعت پہ. دیکھیں ہم ریپیٹ کر دے رہے ہیں. رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے جو مسلمان، اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں، اور آپ کو ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جائے گا جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گھوڑ سوار چل سکتا ہے. جو آپ کو فاسٹسٹ مینس آف ٹرانسپورٹ سمجھ لینا، جائے لے لیجیے ہوائی جہازے کو لے لیجیے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کون سی بڑی ظرف، کون سا بڑا یہ ہے یار، چھوٹی چیز ہے وہ والی بات. ٹھیک ہے، تو کیا نام ہے، یہ معاملہ ہے. اب آپ بات یہاں سمجھیے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور تم بحث کرتے ہو صرف اس بات پہ کہ 8 رکعت ہے اور 20 رکعت نہیں ہے اور 10 رکعت نہیں ہے اور یہ نہیں ہے 12 رکعت ہے. مطلب
مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یار، مت ماری گئی ہے ابلیس نے کیا تمہارے دماغ میں بٹھا دیا ہے، ضمیر تمہارا کہاں جا کر جو ہے نا سو گیا ہے یا اللہ، کہ تم اس رمضان کو بھی جو ہے نا وہ ہے نا اسی طرح سے گزار دینا چاہتے ہو. کیا بولتے ہو، کیا بولتے ہو کہ رمضان بھی جو ہے نا مطلب اب آرام بھی کرے گا انسان، انسان کا جان ہی تو ہے، یہی بولتے ہیں نا، انسان کا جان ہی تو ہے کہ انسان جو ہے نا آرام بھی کرے گا. قسم اللہ کی جو ہے نا ہم یہ 8 رکعت کے پڑھنے والوں سے ہم سنا ہے منہ سے کہ یہ بولتے ہیں کہ 8 رکعت کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان آرام بھی کرے، ٹھیک ہے، انسان آرام بھی کرے. دیکھو کیسے حنفی لوگ جو ہے نا یہ 20 رکعت کے نہ پڑھے اڑے کا دل نہیں کرتا ہے، ان لوگ کو اندر جو ہے نا دل نہیں کرتا، سکتاتا ہے، لیکن 20 رکعت کے پیچھے اپنی ہٹدرمی لگائی، ایسی لڑائی. اللہ ہم کیا بتائیں. یہاں پہ دادا ایک رہتے تھے میرے، دادا بلاتے تھے ان کو، بوڑھے تھے، بہت ضعیف تھے، بہت اچھے پڑھے لکھے انسان تھے. تو کیا نام ہے جن کا ذکر ہم وہ جو آپ کو کفریہ الفاظ جو بتا رہے تھے نا، جو اس وقت ہم آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ ہم ان سے سوال بھی کیا تھا، وہی انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو. تو وہ جو ہے نا وہ بیچارے انہوں نے وہ بتایا، کچھ بتا رہے تھے، وہ جاتے تھے وہ کیا نام ہے مسجد یہاں پہ جو ہے وہاں پڑھنے کے لیے تراویح، وہاں پہ 20 رکعت ہوتی ہے حنفی مسلک سے. تو وہ جو ہے نا اب ایک شخص جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہ اہل حدیث، تو وہ آ کے اتنا جھاڑا انہوں نے مسجد میں، ان کو ایک تو بوڑھے آدمی کا بھی خیال نہیں ہے، اور اس طرح سے پروف کیجئے میرے کو، کہاں سے آپ لوگ جاہل ہیں، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے بدعتی. ارے یار مسجد کا بھی خیال نہیں ہے ذرا سا بھی، نہ بوڑھے آدمی کا خیال ہے. تم یہ کیا سمجھتے ہو یہ تقویٰ ہے؟ کون سے اینگل سے تقویٰ ہے اور کون سے اینگل سے تمہارا یہ ایمان ہے یار؟ کون سا یہ تمہارا ایمان، کون سا ایمان ہے جو ہے نا تمہیں یہ اتنا اچھا اخلاق پیش کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ہاں تو میرے کو سمجھ میں نہیں آ جاتا ہے کہ کیا جو ہے نا مطلب کہ انسان کو ہو گیا ہے، اللہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو. تو تمہیں یہ نہیں نظر آتا، تمہیں یہ تمہارے دماغ میں یہ کبھی نہیں آیا، تم نے یہ نہیں سوچا کہ شیطان گیم کھیل رہا ہے؟ تمہارے دماغ میں یہ بھی تو آ سکتا تھا، جیسے تم برا خیال لا رہے ہو ویسے ہی تمہارے فری ہینڈ اللہ نے یہ بھی تو دیا تھا کہ تاکہ تم اپنے دماغ کو یہ ٹرین کرتے کہ نہیں اللہ ایک رکعت پہ 20,000 نیکی ہے، تو چل بھائی 20 رکعت نہیں 40 رکعت کی بحث کرتے، 40 رکعت کی بحث کرتے. اور آپ یقین کیجئے کہ تراویح میں اختلاف ہے، 40 رکعت تک لوگوں نے پڑھا ہے. تم نے 40 رکعت کی کیوں نہیں کی بھائی؟ تمہارا ظرف اتنا اونچا کیوں نہیں ہوا؟ 20 پہ تم بحث کرتے ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی کو ذلیل کرنے پہ پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، یہ بات ہے تمہاری نہیں مانی جا رہی ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ میری مانی جائے اور کسی کی نہیں مانی جائے، ٹھیک ہے، بات اتنی سی ہے بس. تو ہم آپ کو تو پہلے ہی بتا چکے، ابھی تو وہی کلاس چل رہا ہے نا کہ کون سے ایسے علماء کرام ہیں جن کو استاد چننے کے جو لائق نہیں ہے، ان کے اندر ایسی کیا جو ہے نا وہ مطلب ڈسکوالٹی بول لیں کہ خامی ہو جس کو وہ ریجیکٹڈ لسٹ میں پھر رکھے جائے. استاد کی کم سے کم ریجیکٹڈ لسٹ، استاد نہیں سمجھ سکتے ہم، استاد کے بارے میں بولا بار بار استاد ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو ایسے لوگ جو ہے نا بالکل ہٹ درم قسم کے جو ہے نا ان سے آپ پناہ کھینچیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ اللہ ایسے لوگوں سے سابقہ کبھی نہ پڑھنے دے، ٹھیک ہے. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ 20,001 رکعت پہ تو ہم 20 کے بدلے ہم کو تو اور موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا خود کے ضمیر کو، خود کے نفس کو. کیا ہے 20 رکعت پڑھو گی، پوری رات پڑھو. اور یقین کیجئے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہیں، صرف تابعین تبع تابعین، آپ کو ہم بتائیں گے نا یہ تراویح کی حکمت، تو آپ ہے نا دانت سے انگلی دبائیے گا. یہ تراویح کا ورڈ کو تو چھوڑ دیجئے، کبھی اور ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو ہے نا مروحت پنکھے سے جو ہے نا اس کی مشابہت ہے. بہرحال تو یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ لوگ جو ہے نا یہ تراویح جو پڑھتے تھے صحابہ کرام، تو یہ آپ کو اس طرح سے پڑھتے تھے. کیفیت ہم پوری ڈیٹیل اب یہاں پہ ایکسپلین نہیں کریں گے کہ آپ کو ان کے پاس سحری کرنے کا وقت بہت مشکل سے بچتا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ اتنی لمبی لمبی رکعت جو ہے نا نوافل ہے نا، فرض چھوٹی بولی گئی ہے کہ تاکہ پیچھے جو ہے نا لوگ جو ہے نا بیمار جو ہے وہ ہے نا وہ ان کا خیال کرو. نفل میں نہیں بولا گیا ہے، سنت موقدہ یعنی نفل میں، فرض کے علاوہ تمام نمازیں جو ہے نفل ہے، ٹھیک ہے. سنت موقدہ نام ایک ٹرمینولوجی ائمہ کرام نے اس لیے دے دیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، وہ والی بات، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کیا نام ہے صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں، محبت میں، عشق میں قرآن کے، نہ کہ یہ کہ نا پیچھے کوئی ہے نا امام صاحب کھڑے ہو گئے اور وہ لے شروع ہوئے تو اب آپ تو تھک گئے یار. نہیں، سارے کے سارے لوگ خوشی سے محبت میں آ کے، ٹھیک ہے، کیوں؟ قرآن کا عشق تھا، اس لیے تمہارے اندر قرآن کا عشق نہیں رہا، اس وجہ سے تم جو ہے نا کنی کٹاتے ہو. تم چاہتے ہو کہ 3 دن والی ایک دم دھڑ دھڑ، ٹھیک ہے، وہ کرے، تو تم نے تو بزنس بنا دیا نا ہر چیز کو. تو یہ جو ہے نا وہ پھر ہے نا اتنی مشکل سے بھاگ دوڑ کے دوڑے آتے تھے گھر واپس کی سحری پھر کریں گے، ایسا عالم ہوتا تھا. یقین کیجئے گا
ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں رمضان میں بھی شیطان کیا بولتا ہے کہ نا, شیطان کیا, شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے. وہ شیطان اتنا جو ہے نا وہ ایڈکٹڈ وہ جو کرا دیتا ہے نا وہ نفس کو, کہ نفس ہی جو ہے نا وہ انسان کو نا وہ بہت اس کو ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ کنٹرول میں آئے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک عرصے سے نا وہ جو لگے ہوئے ہیں نا وہ کہ بھائی سو کے پڑھ کے, ٹھیک ہے, ابھی پڑھیں گے نا, چھوڑو ناس کا تارے, پھر پڑھیں گے نا, پڑھے لولک کا ٹائم ہو گیا, جب ہڑبڑا کے فجر میں اٹھے, جلدی پڑھا, پتہ چلا کہ میری تو غلط ہو گئی تھی, نماز لوٹانا ہے, لو ٹائم نکل گیا. ٹھیک ہے, تو اتنا لولک پہ کھڑے ہوئے تھے, تو یہ تو مسئلہ ہے, پوری زندگی یہ کیا ہے, تو پھر اپنا نفل میں کیسے اپنے آپ کو یہ تیار کیجیے گا. تو یہ معاملہ ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو قرآن حدیث کس طرف اشارہ کرے. یہ 20,000 سے کیا مراد ہے کہنے کا. ٹھیک ہے, آخرت کو چھوڑیے, آخرت تو وہ بعد کی چیز ہے, مرنے کے بعد اجر پتہ چلے گا. پہلے دین اگر زندگی میں آتا ہے نا, دین کو فالو جو کرتے ہیں ہم, تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, جو اللہ نے کہا کہ فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا, کوئی پریشانی دکھ درد نہیں ہوگی, وہ آپ کو پہلے دنیا کے لیے ہے, تب آخرت کے لیے ہے. وہ آری بات سمجھ میں, پہلے دنیا میں تمہیں پریشانی نہیں ہوگی, دنیا میں کوئی غم نہیں ہوگا, ملال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے, آزمائے جاؤ گے, لیکن تمہارا دل اتنا شکر اور صبر کے ساتھ ہو جائے گا کہ تم اللہ کے فیصلے میں راضی رہو گے, تم پریشانی میں بھی خوش رہو گے. ٹھیک ہے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ معاملہ ہے, تو پہلے تو یہاں اجر ہے, پہلے تو یہاں آسانیاں ہیں, پہلے تو تمہارے ساتھ یہاں تمہیں جو ہے نا انعام سے نوازا جا رہا ہے, مرنے کے بعد تو وہ انعام تو کیا ہی انعام ہے. ٹھیک ہے, هم الفائزون کا انعام. ٹھیک ہے, کامیاب لوگ. تو یہ اتنی بات ہے, نماز دماغ میں ہی نہیں دھستا ہے. تو آپ یقین کیجئے کہ 20 رکعت سے اگر زیادہ پڑھ سکتی ہیں تو وہ زیادہ پڑھیے. پوری جو ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو جی, 20 رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو 2 رکعت کے لیے پورا پڑھیے کہ اٹھیں گے, نہیں, پوری رات میں کر سکتی ہیں یہ کام. ہم آپ کو زیادہ کے لیے بول رہے ہیں, باقی جس کی جتنی استطاعت ہے کم کریے, ہم کم نہیں بتائیں گے. مائنڈ کیا بول رہے ہیں, ہم چونکہ اس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, دعوت کے مقام پہ ہم دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, دعوت نفلی عبادات. ٹھیک ہے, کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے فرائض کے بعد جتنے کام ہے نفلی ہے, تو ہم جب نفلی بات کریں گے تو ہم کو زیادہ سے زیادہ بتانا ہے, باقی جس کو جتنا پوٹینشیل ہے وہ اتنا کرے. ٹھیک ہے, وہ تو اپنے تقوی کو, اپنے وہ نفس کو کنٹرول کرنے والا تو ہر کو اپنا اپنا اختیار ہے نا, ظاہر بات ہے, ہر کو ٹرین اپنے سے کرنا ہے خود کی نفس کو. ٹھیک ہے, تو وہ بات ہے. ٹھیک ہے, کوئی یہ نہ کہے میرے مطلب کہ بعد میں, یا پھر یہ نہ سوچے کہ یار تم نہ سہولت دیکھا کرو لوگوں کی, وہ اپنے لیول سے وہ جو نا وہ بتاؤ. ٹھیک ہے, لوگوں کی سہولت دیکھ کے, جی نہیں, ہم جو ہے آپ کو بہترین دیں گے, باقی آپ کی مرضی, آپ جیسا لیجیے. بات یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ دین کیا تقاضا کر رہا ہے, دین کس کی طرف اشارہ دے رہا ہے, کانٹا کدھر ڈھلک رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر آپ کو بتا دیں گے کہ 20 نہیں 8 پڑھیے, تو آپ کا دماغ بیٹھ جائے گا کہ 8 ہی رکعت ہے دن میں, یہ جو ہے نا یہ اسی کو نا ٹھیک کہا گیا, یہی چیز جو ہے نا پسندیدہ ہے. ہم وہ چیز ہرگز نہیں بتائیں گے جو دین کو ناپسندیدہ ہے, ہم وہ کام بتائیں گے جو دین نے جس کی رغبت دلائی ہے, جو دین جس نے جو چیز کو پسند کیا ہے دین نے. آ رہی بات سمجھ میں. تو اس لیے ہم آپ کو شب برات کے متعلق سے بھی آپ کو اختلاف رائے تھا, لیکن دیکھیے ہم آپ کو بتایا نا کہ کانٹا جدھر ڈھلکا وہ ہم بھی کیا اور آپ کو ہی مشورہ دیا. باقی جن لوگوں نے کیا تو اچھی بات ہے, نہیں کیا تو ان کی مرضی اور ان کا ایمان. ٹھیک ہے بھائی, کسی کے اوپر تو زبردستی تو نہیں ہے نا, تو یہ والی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا نام ہے, آپ کو مغفرت کا مہینہ, اجر کا مہینہ. ٹھیک ہے, اجر تو بہت ہی ہے, اس سے 2 روایات آپ کے سامنے رکھ دیا, ایسی بہت ساری اور بھی روایات ہیں, کم از کم کو 2 کو دماغ میں رکھنا تاکہ انسان موٹیویشن جو ہے نا بنا رہے انسان کا. اللہ حلق سکنے لگی. اب دیکھیں, اب مغفرت ہو گئی. ٹھیک ہے, اللہ سے معافی مانگا. ٹھیک ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے توبہ قبول کی. ٹھیک ہے, بوجھ ہلکا ہوا کہ بھائی اب کیا نام ہے, پھر موٹیویشن الگ مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو داعی اسلام, جو سب سے پہلے مبلغ, جو سب سے پہلے جو بولا جائے اسلام کے معلم. ٹھیک ہے, ایز اے نبی اور رسول بناتے ہوئے, اللہ نے معلم بنایا تھا نا ایز اے نبی اور رسول بنا کر, تو وہ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں, حوصلہ بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں حوصلہ ملا, نہیں بھائی ہم سچی توبہ کر لیا, پکی بات, اتنا اجر مل رہا کون چھوڑے گا. ٹھیک ہے, مومن تو یہی کہے گا بھائی. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ سمجھیے, لوگ سمجھیں کہ بھائی میرا ایمان ہم کو کیا کہہ رہا ہے, اندر سے کیا چیز کے لیے ایگر کر رہا ہے. سب کوئی اپنے اپنے گریبان میں جا کے, ظاہر بات ہے ہر کوئی اپنا جو ہے نا جج, وہ اندر سے وہ ضمیر والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
تو اب مغفرت کروا لیا، بوجھ ہلکا ہوا، ٹھیک ہے، اللہ سے امید کرتے ہوئے، ظاہر بات ہے اللہ سے امید ہی کرتا ہے نا انسان، حسن ظن رکھتا ہے اللہ سے کہ نہیں میرے کو پوری امید ہے اللہ سے، اللہ نے معاف بھی کیا ہوگا اور اللہ اجر بھی دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کمی کوتاہی جو اپنی ہو گئی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے دے گا، لیکن اللہ بہت غفور الرحیم اور بہت زیادہ دینے والا، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہوا، بوجھ ہلکا ہو گیا گناہ کا، ٹھیک ہے، اب جو ہے نا آپ نے کیا کیا، آپ نے آپ کو صراط المستقیم پہ کارا بند کر لیا، اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ نہیں اب جو ہے لگ جانا ہے، ٹھیک ہے، وتھ نیو جوش اینڈ جذبہ، ٹھیک ہے، تو اب جانتی ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دوزخ کا دروازہ بند ہو چکا، ٹھیک ہے، شیطان جو ہے وہ بیڑی میں جکڑا جا چکا، سن چکی نا یہ سب باتیں، ہم ریپیٹ نہیں کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں پتہ ہے انسان کو، پتہ ہے نا، یہ ساری چیزیں تو پتہ ہی ہے، سب کو پتہ رہتا ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے، جنت سجائی جاتی ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دروازہ جو ہے وہ دوزخ کا بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان ہی نہیں بلکہ دوسری روایت میں یہ ملتا ہے جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے کہ ریبیلیس جنات، یعنی وہ جنات جو شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو شکل کر دیے جاتے ہیں، وہ بیڑی میں جکڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو 2 فیکٹر جو بنتا ہے وہ گناہ کا اصل میں بنتا ہے، ایک تو شیطان ابلیس اور ابلیس کے ایجنٹ جو آپ کو پھونک رہے ہیں، سور پھونک رہے ہیں دل میں، ٹھیک ہے، کرو کرو کرو، اور ایک آپ کو کیا، آپ کا خود کا نفس، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نفس کو ایکسپلین کیا ہے بہت اچھے سے، ٹھیک ہے، اب آپ کو نفس ہم بولیں گے تو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا مطلب، ٹھیک ہے، تو وہ نفس جو ہے وہ آپ کا ویک ہو گیا ہے، آپ نے سوم سے وہ جو ہے نا حالت سوم میں آپ زندگی گزار رہی ہیں، ٹھیک ہے، ڈیز آپ کے اسی میں گزر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ادھر سے شیطان جو ہو گیا بھائی صاحب باہر سے جو ہے وہ آپ کو ایک غیر مرئی مخلوق یعنی جو نظر نہیں آتی، وہ کیا ہو گیا بھائی، بیڑی میں جکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا، سناٹا مارا ہوا ہے، ایک دم میدان خالی ہے، یو آر موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے، صراط المستقیم پہ چلنے کے لیے بالکل آپ کو بلینک چیک ملا ہوا ہے، جو جتنا رقم بھر کے جتنا نیکی کا اتنا چلے، سٹ، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا، گناہ کرنے کا بہت امکان کم ہو جائے گا، ظاہر بات ہے، کیونکہ آپ کو 2 میجر فیکٹر وہ کیا ہو گئے، وہ اللہ نے ختم کر دیے نہیں بلکہ کم سے کم کر دیے، ٹھیک ہے، حدیث میں ہے روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے، یعنی جس طرح انسان ڈھال اور مضبوط قلعے کے ذریعے پناہ لیتا ہے اور دشمن سے بچتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے، اس طرح کے انسان میں گناہوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو نفس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا چکے، بس جب انسان روزہ کا اہتمام کرے گا اور روزے کے تمام آداب کا لحاظ رکھے گا تو اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے اور دوزخ سے نجات حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن بنتی ہے انسان کے نفس کی، ٹھیک ہے، پھر وہ جو نا تقوی کا لیول آتا ہے نا، وہ اب یہ تقوی کا لیول ہمیں کیسے کہاں کس مقام پہ لے جاتا ہے، لیٹس ایکسپلور اٹ، دیکھیں لیول آف گناہ بھی 3 ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پھر لیول آف گناہ جب 3 ہوتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو روزے کا بھی 3 لیول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھیے گا، پہلے ہم یہ حدیث کا مفہوم ذرا پڑھ دیں، حدیث میں ہے روزہ ڈھال ہے جب تک روزہ دار سے جھوٹ اور غیبت کے ذریعے سے پھاڑ نہ ڈالے، جب تک روزہ دار اسے جھوٹ اور غیبت کے ذریعے پھاڑ نہ ڈالے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ روزہ اس وقت تک ڈھال رہے گا جب تک روزہ دار اسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اگر روزہ رکھا مگر اس کے ساتھ جھوٹ غیبت وغیرہ گناہ بھی کرتا رہا تو اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر بہت سخت گنہگار ہوگا اور روزے کی برکت سے بھی محروم رہے گا، یعنی اس کو جو پلس پوائنٹ ملنا تھا، ہم ایکسپلین کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کو، وہ اس سے محروم رہ جائے گا، حدیث میں ہے روزہ دوزخ سے ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہوا اسے چاہیے کہ جاہلانہ حرکت نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، اگر کوئی اس سے الجھے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، بری بات کا جواب نہ دے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس بو کے بدلے جو روزے کی حالت میں پیدا ہوئی تھی، روزہ دار کے منہ سے مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو آئے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی، اور اس خوشبو کا سبب یہی دنیا میں روزہ دار کے منہ کی بو ہے، اس لیے یہ بھی پسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں سے فرمایا تم روزہ رکھو اس لیے کہ روزہ دوزخ سے اور زمانے کی مصیبتوں سے بچنے کی ڈھال ہے، سبحان اللہ،
ٹھیک ہے. لیکن اس میں کچھ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز آ گئی. ابھی آپ کو بتایا ہے, آپ اتنے دن سے کلاس کر رہی ہیں, ایک ہی بات ہو رہی ہے, بار بار ریپیٹ گھما پھرا کے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ اپنے استاد کا بھی آج آپ کو قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیا نام ہے, قرآن کو پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے, وہی ٹرمس اینڈ کنڈیشن. ٹھیک ہے. اس کو پھیلاؤ جیسا کہ پھیلانے کا حق ہے, اپنے آئی کیو والا نہیں پھیلانا. ٹھیک ہے. وہ جو قرآن حدیث جس کی روشنی میں وہ ہے نا, دیکھیں گے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیا, پھیلایا, پڑھا, سمجھا, سکھایا, سب وہ ساری چیزیں ویسے. تو بھائی کیا ہو جاتا ہے, اس کی بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ کیا نام ہے, علماء کرام جو بولتے ہیں کہ لیول آف گناہ بھی 3 ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے لیول آف گناہ یعنی اس روزے رمضان میں بتا رہے ہیں, تو پھر آپ کو اسی طرح سے روزے کا بھی 3 لیول ہو جاتا ہے. پہلا لیول مباح کام جو ہے وہ اسٹاپ, مباح کام جو ہے وہ اسٹاپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو جائز کام بھی جو ہے وہ اسٹاپ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو عام طور پہ روزہ جانا ہی جاتا ہے, رمضان جو ہے جانا ہی جاتا ہے روزے سے اور پھر رات کی تراویح سے. ٹھیک ہے. 2 چیز سے جانا جاتا ہے نا مین. تو آپ کو روزہ جو ہے, روزے کی حالت میں ہیں آپ, تو آپ کیا کر رہی ہیں, یعنی آپ نے مباح کام سے اسٹاپ کر دیا پورا وائل لمٹ کے اکارڈنگ کی فجر سے لے کر وہ آپ کو غروب آفتاب تک. ٹھیک ہے. کیا بھائی, کھانا پینا اور میاں بیوی کے آپس میں ہم بستری تعلقات. تو یہ مباح کام تھا, جائز کام تھا, آپ نے کیا کر دیا, اس سے اسٹاپ کر دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ لیول 1 ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ بھی تقوی کی طرف لے جا رہا ہے انسان کو. لیول 2 کان, آنکھ, زبان, ہاتھ, پیر, یعنی تمام کے تمام اعضاء جو ہے انسان کے, ان سب سے گناہ کو بچا لیا. ٹھیک ہے. گناہ کرنے سے ان سب کو کیا کیا, بچایا. ٹھیک ہے. آنکھ کا گناہ تھا, اس سے بچے. کان کا گناہ تھا, اس سے بچے. منہ کا گناہ تھا, اس سے بچے. پیر کا گناہ تھا, اس سے بچے. دل کا گناہ تھا, اس سے بچے. ٹھیک ہے. یعنی اوور آل کیا مطلب ہوا, تمام جسم کو اپنا کیا بنا دیا, حالت صوم میں کر دیا کہ نہیں کر دیا. ٹھیک ہے. صرف منہ سے وہ جو نا, وہ پانی مت پیو, کھانا مت کھاؤ, وہ تھوڑی کیا. ٹھیک ہے. شرمگاہ سے جو آپ کو کام کرنا تھا صرف وہ تھوڑی اسٹاپ کیا. تمام پورا جسم کیا ہو گیا, حالت روزے میں ہو گیا, حالت صوم میں ہو گیا, ہے نا. تو یہ آپ کو, یہ کیا ہے, تمام جسم کا روزہ ہو گیا. رائٹ. یعنی آپ کو اگر آنکھ کا آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آنکھ کا کیا ہو گیا, آنکھ کا تقوی نہیں آئے گا. روزے کا مطلب کیا ہے, روزے سے کیا حاصل ہو رہا ہے, مشن کیا ہے روزے سے حاصل ہونے کا, تقوی نا, بچنے کی کیفیت پیدا ہونا نا. تو آپ نے آنکھ کا روزہ اگر نہیں رکھا تو بھائی آپ کو آنکھ کا تقوی نہیں آئے گا. کان کا اگر روزہ نہیں رکھا تو کان کا تقوی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. کان کے اندر بچنے کی صلاحیت نہیں آئی, بھائی کان سے کیا بچنا ہے, تو بری بات کو سننے سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. جس کام کو حرام کہا ہے شریعت نے, اس کام کو بچنا ہے سننے سے. ٹھیک ہو گیا. آنکھ کا تقوی کیا ہے بھائی, تو آنکھ کا تقوی وہ ہے کہ جو آپ کو بچا, وہی تقوی جو آپ کو قرآن حدیث میں جس سے بچنے کا حکم ہے. ٹھیک ہو گیا. موٹا موٹی اسی لیے آدمی کہہ دیتا ہے خوف سے کیا ہوتا ہے, بچ جاتا ہے نا انسان. تو وہ آپ کو بچنے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. کیا بھائی, پورے جسم کو. ٹھیک ہے. پورے جسم کو روزہ رکھا جا رہا ہے, پورے جسم کو حالت صوم میں رکھا جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہو رہی ہے, بچنے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. ہر عضو کے اندر جو ہے نا, وہ آپ کو پوٹینشیل ہے. اس پوٹینشیل میں آپ کو یہ بھی ہے کہ پلس بھی اور مائنس بھی. یعنی آپ کو ہاتھ کو اختیار دیا نا اللہ نے, فری ہینڈ ہے نا, کہ بھائی اچھا کرو تو اچھا, برا تو کرو برا. ٹھیک ہے. جو بھی, بلکہ انکلائن ٹورڈز کدھر ہے, حق ہے. بتایا نا آپ کو, فری ہینڈ. آج بات ہوئی تھی نا صبح میں کہ انسان پر اللہ نے کتنے سارے احسانات کیے ہیں. اس میں کیا تھی, ایک آپ کو انکلائن ٹورڈز حق, ضمیر کیا ہے, حق کی ٹورڈز انکلائنڈ ہے. اور دوسرا کیا, فری ہینڈ دیا. ٹھیک ہے. تو ضمیر صرف نہیں فری ہینڈ ہے, بس تمام چیزیں. ٹھیک ہے. یہ پیر ہے, فری ہینڈ ہے اس کو. ٹھیک ہے. انکلائنڈ ٹورڈز حق ہے, یعنی اس پیر کو پسند آئے گا یہی کہ آپ کو اچھا کام کیجیے. ٹھیک ہے. اس پیر سے وہ چلیے چال جو پسندیدہ ہے اسلام اور اللہ اس کے رسول کو, ہے نا, وہ چیز. ہاتھ کو وہ چیز پسند آئے گی, ہاتھ ہے نا مزہ کرے گا, یعنی ہاتھ کو اچھا لگے گا, یعنی یو ول فیل کائنڈ آف ریلیکس. ٹھیک ہے. ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے کس کام میں, جو آپ کو اللہ اس کے رسول کو پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو انکلائن ٹورڈز حق ہے کیا, پورا کا پورا جسم انسان کا. ٹھیک ہے. انکلوڈنگ ضمیر, نفس اینڈ روح ایز ویل. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے آپ کو یہ کیا کیا بھائی, آپ نے پوٹینشیل کو انسان کے کیا کیا, انسان کے پوٹینشیل کو, نیگیٹو پوٹینشیل کو کیا کریں گے آپ کیا کریے, حالت صوم میں رکھ کر اس کو دبا رہی ہے نا, کنٹرول پینل میں لا رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ کا روزہ رکھوایا تو بھائی کیا ہو گیا, ہاتھ کو یہ پوٹینشیل ڈیولپ کر رہی ہے کہ آپ کو کیا ہو, انکلائن ٹورڈز حق ہے تو اور کانٹا ڈھل کے. ٹھیک ہے. ادھر جو ڈھلا جا رہا تھا, بابا نفس کھینچ کے لا رہا تھا نا, وہ کیا ہو جائے, ادھر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ نے ہاتھ کا روزہ رکھا تو آپ کے اندر ہاتھ کا جو آپ کو انکلائن ٹورڈز حق تھا, اس میں اور زیادہ آپ کو مضبوطی آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں, تو یعنی پورا کمپلیٹلی آپ کو روزے کی حالت میں کیا, باڈی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو ہو جاتا ہے سارا,
یہ سارا کام جب ہو جاتا ہے، پورا ایک پرسنالٹی جو ہے ایک پوری یہ بن کے تیار ہو رہی ہے. کیا بھائی؟ پوری پرسنالٹی. آئی ایم ان دا فاسٹنگ کیا بولتے ہیں جو بھی، ٹھیک ہے، فاسٹنگ موڈ، ٹھیک ہے، جو بھی حالت صوم میں، ٹھیک ہے. یا تو میرے زبان پہ عربی آتی ہے اور یا نہیں تو اردو آتی، ٹھیک ہے. ہم سو سوری، انگلش نہیں آتی، کوشش کرتے لیکن وہ جو نا نہیں ہو پاتا. بہرحال تو یہ بھیا پوری جو ہے نا پوری کی پوری پرسنالٹی آ گئی بھائی حالت صوم میں، ٹھیک ہے. تو اب یہ پوری کی پوری پرسنالٹی حالت صوم میں آ گئی، یعنی کیا مطلب؟ یہ پوری کی پوری پرسنالٹی ہی اپنے آپ میں کیا بن گئی؟ تقوی. یہی اپنے آپ میں کیا بن گئی؟ تقوی. تو اب یہ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر سے آپ کو دنیا کی محبت ختم، مخلوق کی آپ کو ناجائز محبت ختم، حب الدنیا، ٹھیک ہے. اور یہ دل سے جو ہے نا وہ دل میں جو ہے نا کسی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، یہ کیا نام ہے، دولت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، شہرت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، کسی اور چیز کو پرائرٹی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. جس کی جتنی اوقات تھی اس اوقات میں نہیں رکھ کے اللہ کے مقام تک پہنچائے ہوئے ہیں. اللہ کے مقام تک ویسے نہیں پہنچاتا انسان کی اس کو پوجا کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. شیطان بہت زیادہ ماڈرنائز ہے، اتنا بھی بیوقوف نہیں ہے کہ آپ کو وہ بولے گا کہ نہیں، اس کو نہ پتا ہے کہ مسلمان ہی جانتا ہے کہ وہ نا پوجا کرو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، سب پتا ہے اس کو. وہ گھما پھرا کے شرک کرواتا ہے، ٹھیک ہے. یہ شرک بالنفس بھی ہوتا ہے، یعنی نفس کا بھی شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انسان پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ہے نا اس کو نا وہ عقیدے کے ساتھ رکھتا ہے لنک، عقیدے کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی. اس کو جتنا اس پہ توکل کرنا تھا اتنا کریں گے. اس کو کیا سمجھ جائیں گے بھائی؟ اس سے کام بگڑ جائے گا، اس سے کام سمجھ جائے گا، لے پورا ڈر کے مارا صاحب وہ تو میرے پہ ایسے کر دے گی، باپ رے باپ وہ چال چل رہی ہے، ویسے ہوگا، یہ اللہ نہیں چاہے گا تو چل دے گی، ٹھیک ہے. تو کیوں پریشان ہو رہے ہو اتنا؟ یہ کیوں دماغ میں اپنے آپ کو برگلا لیا ہے، ٹھیک ہے. سیف سائڈ لو، جو جائز طریقہ ہے وہ کرو، باقی توکل علی اللہ کرو، ٹھیک ہے. جس طرح اللہ نے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا نا، اسی طرح سے یاد رکھیے گا توکل میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں ذریعہ ہے لیکن ذریعے پہ بھی بھروسہ اس مسبب الاسباب پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کہ اس مسبب الاسباب نے یہ اسباب بنایا ہے، ٹھیک ہے. وہ اسباب نہ بناتا تو یہ اسباب نہ بنتا، ٹھیک ہے. اور وہ اگر توفیق نہ دیتا تو ہم یہ اسباب نہیں اختیار کرتے، اور وہ اگر نہ چاہے تو یہ اسباب کے تھرو میرا کام سالو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ ساری کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو. تو پتہ چلا کہ ساری دنیا میں محبت، حب دنیا دل سے نکل رہی ہے، مخلوق کی ناجائز محبت نکل رہی ہے، جو آپ کو ناجائز وہ توقعات انسان جو پیدا کر لیتا ہے، خواہ مخواہ کا انسان جو ہے نا بہت زیادہ خوش فہمی میں ہو جاتا ہے کہ فلاں سے تو میرے کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا، بہت اچھی بولی سننے کے لیے ملے گی، ہم اس کے ساتھ اتنا بھلا کیا، یہ وہ ساری چیزیں سوچے جا رہے ہیں. پتہ چلا کہ ایسا بولا اس نے، اگلے انسان نے کہ دل چور چور ہو گیا، نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اچھائی بھلائی کرنے کے لیے 100 بار سوچ رہے ہیں. یہ سب جو ہے وہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ابلیس کا منشا پورا ہو رہا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غلطی یہ کر دیا کہ بیچ سے اللہ کو نکال دیا، بیچ سے اللہ کو نکال دیا، ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ اوور آل انسان پورا صوم میں ہے، حالت صوم میں ہے. تو یہ کیا ہو گیا بھیا؟ اپنے آپ میں پورا تقویٰ بن گیا ہے، ٹھیک ہے. ہاتھ اپنے آپ میں تقویٰ بن گیا، پیر اپنے آپ میں تقویٰ بن گیا، آنکھ اپنے آپ میں تقویٰ بن گیا. تقویٰ اختیار کرتے کرتے وہ پورا تقوی کا ہی وہ جامہ پہن چکا ہے، ٹھیک ہے. پورا کپڑا ہی تقوی کا پہن چکا ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ اب اس کے اندر جو ہے صرف اور صرف اللہ ہے. ہاتھ سے اللہ جھلک رہا ہے، پیر سے اللہ جھلک رہا ہے، زبان سے اللہ جھلک رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ اللہ اللہ، ہر طرف سے اللہ، سوچ میں اللہ، ٹھیک ہے، دل میں اللہ، خیال میں اللہ، فیصلے میں اللہ، ٹھیک ہے، دور اندیشی میں اللہ، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں سوچنے میں اللہ، ٹھیک ہے. ہر چیز میں اب اللہ، ٹھیک ہے، ہر چیز میں اب اللہ. کیونکہ ایک ہی تو منشا تھا، حلال کرو، حرام سے بچو. تقویٰ یہ کیا کر رہا ہے؟ صراط المستقیم. صراط المستقیم کہاں لے کے جا رہی ہے؟ جنت. جنت کس نے بنایا؟ رب نے. تو پتہ چلا کہ تقویٰ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ میرے رب کی ملاقات، ٹھیک ہے. وہ آپ کو موت کے بعد تو حقیقی ملاقات ہے، فزیکل، ٹھیک ہے. یہاں اللہ سے وہ انسان بہت وہ رگ جو یہاں پہ کون سی رگ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، جو نیک کے پاس ہے، جو سب سے زیادہ وہ جو نا قریب ہے، انسان بولتا ہے جو ہے نا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا حصول ہو گیا. اور یہی تو منشا ہے، یہی تو منشا ہے زندگی کا، ٹھیک ہے. تو رمضان از دا بیسٹ پلیٹ فارم اور بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس چیز کو گین کرنے کا، ٹھیک ہے. کیونکہ بوسٹ ہو جاتا ہے وہ چیز نا 2x پہ چلی جاتی ہے. 2x جانتی ہے نا، 2x اسپیڈ کر کے 2x وہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 11 منتھ جو ہوتا ہے وہ نارمل پہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ وہی ساری چیز ہے، وہی سارا کام ہے، لیکن بس کیا ہو گیا؟ 2x ہو گیا، ٹھیک ہے، ملٹیپل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو وہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنا، اور پھر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر قیامت کے دن دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو سب کا منشا صرف اور صرف ایک ہی ہے. سارا جو ہے نا یہ پیر کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، منہ کا روزہ، سب کا ایک ہی منشا، اللہ حاصل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اللہ حاصل ہو جائے. زندگی میں اللہ آ جائے، میرے دل میں اللہ آ جائے، میرے کو کوئی دیکھے نا،
یا میری آواز سنے نا، یا میرے کو یاد کوئی کرے نا، تو اس کو قیامت یاد آئے، اس کو نا آخرت یاد آئے، اس کو اللہ اس کا رسول یاد آئے. ٹھیک ہے، ہم ایسی پرسنالٹی بن جائے. یعنی مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگلے کے لیے بنوانے کے لیے کیجیے، یعنی آپ ایسی پرسنالٹی بن جائیے، کیونکہ زمانہ گواہ ہوتا ہے نا، جیسے برائی پہ گواہ ہے ویسے ہی اچھائی پہ گواہ ہے. والعصر، ٹھیک ہے، یہی تو ہے والعصر. ٹھیک ہے، تو زمانہ گواہ ہے، جیسے آپ کی رہے گا، جیسا آپ کا ایٹیٹیوڈ رہے گا، جیسی آپ کی پرسنالٹی رہے گی، آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ کہیں گے. آپ کے منہ پہ نہ کہیں اگر، تو آپ کی پیٹھ پیچھے ضرور کہیں گے. اور جو پیٹھ پیچھے کہتے ہیں نا، وہ آپ کو چغلی والی تو بات الگ ہے، لیکن مومن کیا ہوتا ہے، اس کو بھی حساسیت کے ساتھ لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے اندر کمی ہو سکتا ہے. لیٹس ڈیپ ڈائیو ان دا اوشین آف دا ہارٹ. ٹھیک ہے، ڈائیو کیا جائے، ذرا دیکھا جائے کہ کیا یہ ہے، کیا وہ ایک کانٹا وہ کہیں مس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، واٹر میں ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے. تو بھائی اللہ کا حصول، تو اب وہ حدیث یاد آتی ہے ہم کو کہ جب مومن کا وہ مقام آ جاتا ہے، تو انسان جب ہے نا وہ دل سے بالکل اللہ کو جو ہے نا اللہ کا نور آ چکا ہے، اور طاغوت وہ جو ہے نا نکل چکا، یہ سارا پروسیس کرا انسان نے، تو ظاہر بات ہے اس کو نا رزلٹ تو ملے گا ہی. وہ سب کچھ کیا اس نے. تو اب یہ کیا ہو گیا، یہ وہ ہو گیا جس کے بارے میں حدیث فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اللہ کو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے یہ. مطلب حدیث قدسی پتہ ہے آپ کو؟ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے خود بولا ہو، اور جو ہے نا ورڈ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، یعنی فرمان اللہ کا ہو. ایسے بھی تمام حدیثیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو باضابطہ اللہ ہی کے الفاظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوٹ کیا ہوتا ہے صرف. ٹھیک ہے، تو حدیث قدسی ہے یہ، جس کا مفہوم ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ پھر جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے نا، وہ لیول پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر انسان میں اللہ اس کا جو ہے نا منہ بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی وہ ساری چیز میں وہ کیا ہوگا، اللہ کا خیال کرے گا. ٹھیک ہے، یہی پرپس ہے زندگی کا. ٹھیک ہے، کہ اللہ کو آپ زندگی میں نہ بھولیں، بس اللہ کو کسی معاملے میں نہ بھولیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہم آج ایک تحفہ کے طور پہ سائیکلوجی میں بول رہے ہیں کہ آپ نے سائیکلوجی میں یہ بات فٹ کر لینی ہے، اور ہوگی سائیکلوجی میں فٹ، لیکن ہم اپنی طرف سے بول دے رہے ہیں، کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے، علیمٌ بذات الصدور، تو اللہ ہے، ہم تو نہیں ہے کہ ہم آپ کے دل کے حال کو جان رہے ہیں. ہم خوش بدن نہیں ہو رہے ہیں، لیکن آپ سے حسن ظن ہی رکھ رہے ہیں. لیکن پھر بھی اپنی طرف سے ایک بات وہ یہ کہ اب سے لے کر تمام رہتی حیات تک، جب تک سانس ہے، کوئی دعا بھی مانگیے گا نا، کوئی خواہش بھی مانگیے گا نا، کوئی کام بھی کروانا ہوگا نا، اس میں آپ نے لازماً ایک چیز ایڈ کرنی ہے کہ اے اللہ یہ خواہش کو پوری کرنا، اے اللہ یہ ارمان کو پورا کرنا، اے اللہ یہ مصیبت کو دور کرنا، اے اللہ میرے یہ شوق کو پورا کرنا، لیکن ساتھ میں تیری رضا بھی شامل ہو. اے اللہ تو رہنا، تو اس خواہش کو، دعا کو پورا کرنے کے باوجود بھی رہنا، کیونکہ اب تو نہیں رہے گا نا، تو پھر میری وہ خواہش پوری ہو کے کیا ہوگی اللہ، وہ دعا قبول ہو کے کیا ہوگی اللہ. مجھے ایسی نعمتیں نہیں چاہیے جس میں نعمت ہدایت چھن جائے، جس میں تیری رحمت کا سایہ چھن جائے. اس لیے سب سے پہلے تیری رحمت چاہیے. ساری چیز لٹ جائے ہم کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری رحمت جو ہے وہ ساتھ میں چاہیے. ہاں چونکہ ہم انسان ہیں، حریص ہیں، تو ہم کو آپ کی رحمت چاہیے. پرائرٹی فرسٹ تو ہم یہی دیں گے، ہمیشہ اس کو پرائمری زون میں رکھیں گے. لیکن یا اللہ ہم کمزور ہیں نا، ہم ہی کو نا مدد چاہیے، ہم ہی کو نا ضرورت ہے، آپ کو تو ضرورت ہے نہیں، لہٰذا ہم سیکنڈری بھی چیز مانگیں گے. ہاں پرائرٹی جو ہے فرسٹ آپ کو دے کے چلیں گے کہ جو بھی نعمتیں ملیں گی، جو دعائیں مانگیں گے، سب میں اللہ کی رضا کا حصول ضرور مانگیں گے، اللہ کی رحمت کو ضرور مانگیں گے. کیونکہ تمام نعمتیں ملیں گی اور اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی تو وہ نعمت آپ کے لیے نعمت بنے گی، انکلوڈنگ ہدایت. اور اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوئی، ہدایت کی نعمت نہیں ہوئی، تو وہ نعمت قسم اللہ کی نعمت نہیں، وہ زحمت ہوگی دنیا میں بھی، اور وہ وبال جان بنے گی آخرت میں بھی، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے اپنی سائیکلوجی میں اب یہ بات بٹھا لینی. کیا کوئی بھی دعا مانگیں گی نا، کوئی بھی مصیبت دور کروانا ہے، کوئی بھی خواہش پوری کروانا ہے، کوئی کام نکلوانا ہے، کچھ بھی مانگ رہی ہے، کچھ بھی، کوئی ضرورت بہت آن پڑی، سب میں جو ہے نا اللہ کو ضرور شامل کیجیے گا کہ اللہ پاک آپ رہیے گا، یعنی آپ کی رحمت اس چیز میں رہے، آپ ساتھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ رہیے گا، ایسا نہیں کہ آپ اپنی چادر ہے نا وہ ہٹا لے، ٹھیک ہے، اور پھر ہے نا وہ دعا کو پوری کروا دے خالی، نہیں، وہ نہیں چاہیے، آپ بھی رہیے گا. ٹھیک ہے، آپ ساتھ میں رہیے گا. یعنی مطلب ہم کیا بولے یار، جب انسان مانگنے
لگتا ہے نا تو وہ پھر زبانی انسان کی نا وہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو کوٹ کر کے. وہ جس طرح سے مانگتا ہے انسان جب مانگنے کی کیفیت میں آتا ہے, وہ بھیکاری بن کے جو مانگنے کی کیفیت آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ پھر بولا نہیں جاتا, وہ پھر ہے نا بس شو ہی کیا جاتا ہے اپنے رب کو, ٹھیک ہے. اور اس وقت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے پھر لگتا ہے کسی کو دکھائے نہیں. وہ رونے والی جو کیفیت آتی ہے بیچ میں کوئی آ جاتا ہے جسے رونے کے دوران میں دعا مانگنے کے دوران میں بڑا غصہ آتا ہے کہ کائے کے لیے تنہائی پسند ہو جاتا ہے انسان. کیوں؟ ریاکاری چلی جاتی ہے, پھر لگتا ہے میرا رب رہے اور ہم رہیں, بس نہیں ہوتا ہے. رونے کے دوران میں تو خاص کر کے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ لازماً کرنا ہے, ٹھیک ہے. اپنی سائیکولوجی میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ رب کو ہر چیز میں شامل کرنا ہے, ٹھیک ہے. دعا میں بھی, اپنی خواہش اور حاجات میں بھی, اور تمام امور میں بھی, ٹھیک ہے. سوچ میں, فکر میں, فیصلے میں, تمام تر چیزوں میں, اپنی خواہش میں, ارمان میں, تمام تر چیزوں میں, ٹھیک ہے. اپنے مشورے میں, اپنی سوچ میں, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنی بات منوانے والی بات, اس میں بھی اللہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے نا, اللہ کی مرضی ہے نا, کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ اپنی نفس والی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو شامل حال رکھنا ہے. یاد رکھیے گا یہ اس لیے کہ اللہ کو اس میں فائدہ نہیں ہو رہا. اللہ جانتا ہے کہ ہم جہاں نکلیں گے نا, جس معاملے میں بھی, جس اینگل میں بھی, جس فیصلے, جس بات, ایون کہ جس سوچ میں بھی ہم نکل جائیں گے نا, یہ میرے انسان کا یہ جو ہے نقصان ہو جائے گا, بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ جانتا ہے اللہ. کیوں؟ کیونکہ انسان بہت مجبور ہے. اللہ کا سہارا ہی لے کر اس کو ایک ایک سانس لینی ہوگی. اگر اللہ چھوٹے گا نا تو وہ دیکھیے کس طرح سے پھر جتا کھاتا ہے دنیا میں. آپ کی اس کی مثال جو ہے نا زندہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. کس طرح سے انسان جو ہے نا مصیبت کا شکار ہوتا ہے, دکھ درد, اور وہ دکھ درد اور پریشانی آتی ہے, ٹھیک ہے, مومن کے ساتھ بھی آتی ہے, لیکن وہ ریلیکس موڈ میں ہو جاتا ہے. وہ پاگل نہیں بنتا, ہائے ہلر نہیں کرتا کہ باپ رے یہ کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا, کاہے ہو گیا. آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں, اور یہ کیوں کیا کرنے سے کیا اپنے غم کو ہلکا کر لیں گے؟ کیا وہ پریشانی ٹل جاتی ہے کیوں کیا کرنے سے اور گلا شکوا کرنے سے؟ نہیں ٹلتی نا. تو پتا چلا کہ ہم جو ہے وہ پریشانی تو آئے گی ہی. اللہ نے کہا بھائی مومن کو بھی آزمائیں, مومنی کو تو کہا ہے کہ آزمائیں گے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. تو مومن کو بھی, کافر کو بھی, لیکن ریلیکس موڈ کون ہوگا؟ میری رحمت کس کے ساتھ ہوگی, مدد کس کے ساتھ ہوگی؟ تو میرے بندوں کے ساتھ ہوگی, ٹھیک ہے. اللہ نے صاف طور پہ کہا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے, حالات نہیں بدلتے, حالات بھی بدلتے ہیں, لیکن فور این انسٹنٹ جب اللہ نے آزمانا ہوتا ہے تو وہ اس وقت آزمائش کا جو دور چل رہا تھا وہ اللہ جانتا ہے کہ اتنے پیریڈ سے اتنے پیریڈ تک ہم آزمائیں گے. تم دعا بھی مانگو گے تو ہم آزمائیں گے, وہ اللہ جانتا ہے, کیونکہ اللہ بھائی رب ہے. وہ جتنا دیر جب چاہے, جس سے چاہے, جتنا چاہے وہ آزمائے یا جو کچھ بھی, ٹھیک ہے. ہم اللہ سے حسن ظن رکھیں گے, لیکن اللہ وہ جو نا رب ہے تو بھائی اپنا فیصلے سے, نظام سے جو زندگی چلا رہا ہے انسان کی, تو وہ جو نا انسان آزمایا جاتا ہے تو وہ جو ہے نا پھر انسان کو کیا کر دیتا ہے, اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ہم ہیں, اور ہم ہیں تو وہاں بھوچال ہو, نہیں ایسا نہیں ہوگا. اس کے دل کو سکون کر دو, اس کے دل کو پرسکون کر دو, ٹھیک ہے. بظاہر اس کے بھوچال ہے لیکن اس کے دل کو پرسکون کر دو. لہٰذا وہ کیا ہو جاتا ہے, پھر بہت بڑا بھی غم آتا ہے تو اس کو کیا ہو جاتا ہے, صبر آ جاتا ہے, صبر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو مومن کو دیکھیے گا, مومن ہونے کی صفت ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ صابر ہوگا, ٹھیک ہے, صابر ہوگا, ٹھیک ہے. اللہ نے صابر, جو صبر کی کیفیت ہے نا, یہ صبر کی کیفیت ہے نا بہت بڑی جو ہے نا آپ کو یہ پہچان ہے ایمان کی, ٹھیک ہے. اور ایمان مضبوط ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ اس کو مقام, ہر مقام پہ صبر آئے گا, کیونکہ آپ کی مرضی سے تمام چیزیں ہو, یہ ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا نا بھائی, اللہ ہے, اللہ رب ہے, ہم رب تھوڑی ہے کہ بھائی اپنے ہر مرضی سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں, اللہ کی مرضی. بعض دفعہ اللہ میری بھی قبول کر لے گا اگر دیکھے گا کہ بہتر ہے تو, اور بعض دفعہ نہیں بھی کرے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہر مقام پہ صبر. تو پتہ یہ چلا کہ رمضان سے جو ہے نا ہمارے اندر ایک پوٹینشیل آتا ہے تقویٰ کا. تقویٰ ہی کا دوسرا نام کیا ہے, صبر ہے. تقویٰ ہی کا دوسرا نام کیا ہے, صبر ہے, ٹھیک ہے. نیکی میں بھی صبر ہے, ٹھیک ہے. نیکی کرنے کا دل نہیں کر رہا, جس طرح سے اس طرح سے کرنے کا دل نہیں کر رہا, اپنی آئی کیوں چلا رہے, یہ ساری چیزوں میں کیا کر رہے ہیں ہم, یہ صبر کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی وہ ایسے میرے دل کر رہا ہے نا, تبھی پہ ہم جو ہے نا جو وہی طریقہ اپنائیں گے جو حدیث اور قرآن میں جو سنت کا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا, نیکی میں بھی صبر ہو گیا ایک طرح سے, ٹھیک ہے. اور بھی بہت طریقے سے نیکی میں صبر ہے. اور آپ کو گناہ میں تو صبر, آپ جانتے ہی ہیں کہ گناہ سے بچنا وہ صبر کہلاتا ہے. آزمائشوں میں خاموش رہنا اور اللہ سے نا بہترین کی توقع کرنا, اچھے دن کی توقع کرنا, اس پہ اجر کی توقع کرنا, وہ سب بھی صبر ہے. جو آپ کو نارمل ڈیفینیشن ہے وہ تو پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو صابر, ٹھیک ہے. صبر جو ہے آپ کو ایمان کی بہترین علامت ہے. جو صبر والا نہیں ہے وہ سمجھ لیجیے ایمان اس کا کمزور ہے, اس کو اپنے ایمان پہ جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اللہ کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, شاکرین کے ساتھ جنت کا وعدہ, کہ شکر کرو گے تو نعمت میں اضافہ کریں گے, جنت دیں گے. لیکن صابر کے ساتھ اللہ نے کیا کہا, ان اللہ مع الصابرین, جنت والا, جنت بنانے والا تمہارے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. صبر کرنے والے کے ساتھ کون ہے, جنت بنانے والا ساتھ ہے. جب اللہ مل گیا تو ایسی ایسی جنت 1000 مل جائے گی.
تو موٹیو یہ ہوا کہ اللہ کو پانا مقصد ہوا، موٹیو یہ ہوا کہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوا، موٹیو یہ ہوا کہ اللہ رب ہے اس لیے ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، موٹیو یہ ہوا کہ اللہ رب ہے اس نے منع کیا ہے اس وجہ سے بچ رہے ہیں، اس خوف سے نہیں کہ دوزخ میں جلائے گا عذاب اور یہ وہ ساری چیزیں، وہ چھوٹی چیزیں ہیں کریے، وہ بھی نہیں، یہ منع نہیں کر رہے کہ وہ کرے گا کوئی تو گنہگار ہے یا پھر یہ وہ ساری چیزیں، لیکن وہ چھوٹی چیزیں ہیں اس سے بھی ظرف اونچا کیجیے اور آگے بڑھیے۔ محسنین کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، احسان کرنے والا جو معنی کر دیتے ہیں نا، یہ معنی ادھورا معنی ہے۔ محسنین کا مطلب ہی یہی ہوا کہ آپ کو وہ درجے میں بلند ہوتے جا رہے ہیں، نیکی میں اور بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، اور گناہ کو چھوڑتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صرف فقط ان کی ایک ہی جو ہے نا منشا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جنت حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت بھی حاصل ہو جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جہنم سے بھی بچ جائیں گے، سمپل۔ اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی تو ہم جنت کا شوق رکھیں، جہنم سے بچیں، وہ ہے نا وہ چیز جو ہے نا پھر وہ اس میں ایک عنصر وہ والا آ جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو جی، غرض مند والی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ علی ابن ابی طالب کا تو وہ تو آپ کو واقعہ ہم سنا ہی چکے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ کیا نام ہے، اللہ میرا رب ہے اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی جنت کے شوق سے یا جہنم کے بچنے سے یہ والی اس سے ہم نہیں کرتے، ہم اوپر جائیں گے اور اونچا جائیں گے، ہم کیوں نہیں سوچ سکتے بھائی، اچھے سے اچھا سوچ سکتے ہیں نا بھائی، بہتر سے بہتر سوچ سکتے ہیں نا۔ یہ آپ نے دوسرے کو بتاتے ہوئے ذرا ایکسپلین سے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بول دیجیے گا تو بولے گا کہ اللہ قرآن میں تو اللہ بول ہی رہا ہے دوزخ سے بچو، ٹھیک ہے، تو ایکسپلین کر کے بتانا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی خواہش رکھ سکتے ہیں، بلکہ شروعات اسی سے کیجیے نا، شروعات اسی سے کیجیے، ٹھیک ہے، پھر بڑھیے گا تو وہ خود بخود بڑھے گا۔ محسنین کا تو مطلب یہ ہے کہ درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں، ہے نا، تو وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے ظرف کو اونچا رکھنا ہے، صرف اللہ کی رضا رکھنی ہے مقصد، ٹھیک ہے۔ کیا اجر اور یہ وہ ساری چیزیں چھوڑ دیجیے، بھول جائیے، نیکی کریے، دریا میں ڈال دیجیے، بھول جائیے کہ کیا ہم نیکی بھی کیا تھا، یاد نہیں آ رہا۔ بدزن نہیں، بدزن از سم تھنگ ڈفرینٹ، اللہ سے حسن زن رکھنا ہے، بہتر سے بہترین کی توقع رکھنا ہے، لیکن بھول جانا کہ ہم کیا تھا، وہ اللہ آپ کے فارم سبمٹ کر دیا آپ کے ہاں، بس اب وہ آپ کے ذمے، ہم کو جو بھائی میرے ذمے یہی تھا کہ ہم عمل کریں، وہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ بولتے ہیں نا کہ وہ باپ اپنی شادی بیٹی کی کر دیتا ہے تو بولتا ہے نا بھائی میری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہے نا، اب وہ اپنی زندگی سنبھالے، ٹھیک ہے۔ تو وہی چیز ہے بھائی، ہم اپنی نیکی عمل کا معاملہ تھا نا، بندے کے ساتھ عمل کا معاملہ تھا، اس نے کر لیا، اب وہ بھائی جزا اور سزا والی جو بات ہے میرے رب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک اور جو ہے لنک وہ رہے گا، وہ یہ کہ حسن زن وہ رکھیں گے، وہ رہتی حیات تک رکھیں گے کہ اللہ بہترین سے بہترین دے گا۔ حسن زن میں بھی یہ رکھیں گے کہ اللہ اس لائق عمل نہیں ہوا ہے، یہ نہیں سوچیں گے کہ بہت اچھے سے کیا اللہ پاک ہے نا بہتر سے بہترین دیجیے گا، نہیں، یہ سوچیں گے کہ آپ کے لائق تو ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے، جو ہوا اللہ تیرا احسان ہے، تیری کرم فرمائی ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی، ورنہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ وہ عمل کروں۔ یہ بھی نہیں بولنا اللہ سے کہ ہم اس لائق تھے کہ اللہ تو نے چنا، نہیں، اس لائق انسان نہیں ہوتا، کسی اینگل سے نہیں پوٹینشیل ہوتا، وہ پوٹینشیل بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لائق پناہ بھی جو ہوتا ہے نا اگر، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، بس تمام تر چیزوں میں کریڈٹ دے دیجئے اللہ کو، موقع ہی مت دیجئے کہ وہ ہم اور میں اور تم والا ایٹیچیوڈ آئے، ٹھیک ہے، وہ موقع ہی مت دیجئے۔ ابلیس پھر کچھ اور وہ ہے نا، پھر کچھ اور سمجھاتا رہے گا، پھر وہ ہے نا طرح طرح سے گناہ جنم لیتا ہے، ریاکاری، تو بوس، تو جلن، تو دکھاوا، تو فلانا، کبر، اور یہ وہ ساری اللہ پناہ میں رکھے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا سینے کا گناہ جو ہے نا بہت بڑا بہت خطرناک گناہ ہے، باپ رے باپ، جو جتنا وہ ہاتھ پر کا گناہ وہ نہیں ہے جتنا اتنا سینے کا گناہ ہے، اور سینے کا گناہ تو کوئی نہیں جانتا یار، ہاتھ پر کا تو جان بھی جاگا ٹوک بھی دے گا، ٹھیک ہے، کہ تم ایسے کیا کر رہے ہو جی بچو، ٹھیک ہے۔ وہ سینے کا تو معاملہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسانوں نیگلیکٹ کر دیتا ہے کہ نہیں وہ کچھ نہیں، ہم نہیں سو دکھاوا نہیں کر رہے تھے کہ، ٹھیک ہے، وہ انسان دبا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پناہ میں رکھے سے وہ سینے کے گناہوں سے ضرور پناہ مانگا کیجیے اللہ سے، اور بہت ساری دعائیں بھی ہیں انشاءاللہ ہم سکھائیں گے، رمضان کی سیریز چل رہی ہے تو دعا بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہوا کہ آپ کو ٹریننگ پیریڈ، اور پھر آپ کو وہ کہ آپ کو ایکسپلور ہوپ والی بات، یعنی ہوپ کو کیسے اپنے ایکسپلور کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ اجر لوٹنے والی بات، تاکہ حوصلہ ملے جو ہے اس آنے والے رمضان کو بہترین طریقے سے، بہتر سے بہترین طریقے سے وہ جو ہے نا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے یار، کوشش کی جائے، کر تو نہیں رہے، کبھی نہیں بول سکتا ابھی، دعوت ٹھوک ہی نہیں سکتا، کہاں سے دعوت ٹھوکے گا کہ کر لیا، ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ اللہ تیرا شکر پروردگار، زبان سے حق نکلوائے اللہ، کمی کوتاہی کو معاف کر اللہ، آمین۔ شہرک ٹھیک بولا، شہرک سے بھی قریب۔ چلے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔
اچھا ایک اور چیز ہم آپ کو بولنا چاہ رہے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ آپ کو کچھ اسٹوڈنٹس کے میسیجز آئے تھے وہ یہ کہ آپ نا وہ کیسے کیسے کیا پڑھیں کیا نہیں، تو وہ سب چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے، کہ کیسے کیسے کیا پڑھیں کیا کرنا ہے وہ ہم اپنے حد تک یعنی جو ہم کو بہتر لگے گا، باقی آپ کی تو بھائی آپ کی بھی تو عقل ہے، وہ آپ کو جو بہتر لگے گا وہ اس اینگل سے کر لیجیے گا، جو ہم کو بہتر لگے گا وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ یہ سیریز چل رہی ہے نا، بس آپ سیریز کے ساتھ بنی رہیے، جب بتائیں گے نا وہ کہ آپ کو ایسے سے پڑھنا ہے تو آپ نے اس وقت نوٹس میکنگ کا پروسیس چلے گا، ٹھیک ہے، کس کا پروسیس چلے گا؟ نوٹس میکنگ کا پروسیس، کیونکہ اس کو نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں تو دل میں آئے گی نا، یہ سمانے والی بات تقویٰ نفس کیسے بھائی وہ ساری چیزیں تو دل کے ساتھ ہے نا، اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، تو جہاں پہ یاد رکھنے والی چیزوں کو ہم کہہ دیں گے تو آپ نے پھر کاپی کتاب لے کے بیٹھ جانا ہے، بلکہ ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آپ ہے نا 10 روپے والی 15 والی جو کاپی آتی ہے نا کلاس میٹ کی وہ آپ لے لیں، اور اس کو نا رمضان کے لیے ٹھیک ہے، ہاں ریگولر کلاس ہو رہی ہے، کلاس ریگولر ہو رہی ہے، الحمدللہ ریگولر ہی ہوگی، کوئی دن ناغا نہیں ہوگا کیونکہ بہت کم دن بچا ہوا ہے ٹھیک ہے، کوئی دن ناغا نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ کوئی اگر ہم کو لگے گا کہ قرآن اور سیرہ میں ہی اگر اس کو نا 2 کلاس لے کے کرنا پڑے تو ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے، یعنی قرآن اور سیرہ میں وہ اسٹاپ کر کے ہم وہ رمضان کا ہی پورا کور کر دیں، کیونکہ دن بچا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے، پھر رمضان میں مشکل ہے ٹھیک ہے، ہم کرانے کی ہمت رکھ رہے ہیں، آپ لوگ اگر کہیں گے تو رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ نے نوٹس میکنگ کا جب پروسیس چلے گا تو کیا بولا 10-15 روپے والی جو کاپی کلاس میٹ کی لیجیے گا، کیونکہ کلاس میٹ کا پیج جو ہے نا اچھا ہوتا ہے، اگر ڈائری ہے تو ڈائری میں لکھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، ڈائری کا تو اور اچھا کور وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، تاکہ آپ سے وہ مطلب محفوظ ہو جائے آپ کے پاس ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ، کیونکہ بھائی موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب انسان کو اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو کیا ہے ٹھیک ہے، تو جتنا وقت بچا ہوا اسی کو جو ہے نا جتنا کما لے انسان نیکی، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرو، چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔